سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اہل ایمان کے لیے ان کے لڑنے کی جگہ مقرر کر رہے تھے یا لڑنے کی جگہ پر ان کو جما رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب دو جماعتوں نے تم میں سے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے انہی آیات کے متعلق ان کی ابتدائی گفتگو فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے احد کے لڑائی کے لیے کس طریقے سے مشورہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کیا تھی، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رائے کچھ اور تھی، جن میں زیادہ تر نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بھی بیان کیا اور سب کچھ، اور اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے باہری احد کے پاس جا کر لڑی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اس غزوہ کو غزوہ احد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ احد مدینہ منورہ سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر، 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، تقریباً کوئی 7-8 میل کے لمبائی چوڑائی کے اوپر پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے متعلق فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا، کہ یہ پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے دامن میں ہی یہ غزوہ ہوا، اس وجہ سے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مشورہ ہو گیا تو روایات میں آتا ہے کہ شوال کے مہینے میں جمعہ کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور ترغیب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے، غزوہ کے لیے نکل گئے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ 1000 کے پر مشتمل مسلمانوں کی تعداد تھی۔ جیسے ہی اور دوسرے مد مقابل جو کفار تھے، مسلمانوں کے جو مقابلے میں جو کفار تھے،
وہ 3000 کے لگ بھگ یا 3000 پوری ان کی کیا ہے تعداد تھی۔ اب جب یہ مسلمان یہاں سے نکلے تو آگے چل کر راستے کے اندر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، تو اس نے 300 اپنے جو ہم ذہن افراد تھے، جو بھی منافق بھی تھے یا جن پر اس کا اثر و رسوخ تھا، اس میں اکثریت منافقوں کو بھی ہوگی اور کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی ہوں گے اس میں، تو وہ 300 ساتھیوں کو لے کر ایک طرف ہو گیا اور یہ کہہ کر کہ جب ہم نے مشورہ دیا ہے کہ کیا کہتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، تو یہ جب مدینہ منورہ کے اندر نہیں لڑ رہے، باہر لڑ رہے، تو ہم کیوں اپنی جان کو مشقت میں ڈالیں اور کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، یہ کہہ کر وہ اپنے 300 افراد کو لے کر ایک طرف ہو گیا اور یوں 700 رہ گئے۔ اور بعد رات یہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ مد مقابل میں کیا کہتے ہیں اپنا کافی سارا لشکر ہے، تو اس نے کہا کہ لشکر اتنا زیادہ ہے اور ہم تعداد میں کم ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، تو اس وجہ سے کر کے وہ پیچھے ہٹی۔ بہرحال کوئی بھی وجہ رہی ہو، وہ اپنے 300 افراد کو لے کر ایک طرف ہو گیا، یوں مسلمانوں کی اب جو تعداد وہ صرف 700 تعداد رہ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مقام پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جنگ کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح کی کچھ رکھی کہ پہاڑ کو اپنی پشت کے اوپر رکھا، پشت کے پیچھے اپنے پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہے اور سامنے لشکر، تو سامنے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں اپنا ایک میمنہ اور ایک میسرہ، یعنی دائیں طرف لڑنے والے اور بائیں طرف لڑنے والے، اور اس طرح مقرر کیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی احد پہاڑ کے اوپر ایک چوٹی سی تھی جس کو رومات کہا جاتا ہے، جبل رومات، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چوٹی کے اوپر ایک دستہ مقرر کیا تقریباً 50 افراد کا، اور جن کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، اور اس دستے کو اس کے ذمہ لگایا کہ دیکھو یہاں پر تم نے بیک سے آپ نے حفاظت کرنی ہے، کوئی یہاں سے آئے تو تم دشمن اگر یہاں سے تم نے ان کے تیروں کی ان پر تیروں سے اٹیک کر دینا ہے اور یوں کر دینا اس طرح۔ اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ ان کو ایک تاکید کی کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو بھی صورتحال بنے، تم نے جناب اس کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ذکر کیے گئے اگر ہمیں پرندے بھی کیا ہے نوچ رہے ہوں تو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یعنی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تاکید کی اور 50 افراد وہاں مقرر کیے، اور ان کے جو امیر مقرر کی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے غزوہ کے اندر شریک ہو گئے۔ اب ادھر صورتحال یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکروں کو مختلف گروپوں میں اور مختلف اس طرح تقسیم کیا، یہ ایسی اسٹریٹجی ہے اور ایسی جنگ حکمت عملی ہے کہ آج بھی جو ماہرین امور حرب ہیں، لڑائی کے فن کے جو امور اس کے ماہر ہیں، وہ آج بھی جناب اللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس بات کے اوپر حیران ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی کیا کی تقسیم کی اور لشکر اور گروپ بنایا، اور اس طریقے سے یہ باقاعدہ کیس کے طور پر، اسٹڈی کیس کے طور پر یہ آج بھی کیا ہے پڑھایا جاتا ہے۔ اور ان کے جو مشہور مورخ ہیں ان میں سے ایک 20ویں صدی کا مورخ جس نے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھی، اس کے اندر اس نے یہ جب دونوں کو کمپیئر کیا تو اس میں یہ لکھا کہ جو کفار تھے وہ بدر کے اندر ہو یا احد کے اندر ہو، وہ کیف متفق مطلب ہے کہ آئے اور لڑائی اور اس طریقے سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کم ساتھیوں کو بڑا بہترین اور شاندار طریقے سے استعمال کیا اور اس کی گروپنگ کی اور اس طریقے سے، اور یہ باقاعدہ اس نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنگی حکمت عملی۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف وقت کے نبی ہی نہیں تھے بلکہ وقت کے سپہ سالار
کمانڈر ان چیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صلاحیتوں سے کیا کیا ہوا تھا، نوازا تھا۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی کی شروع کے اندر ہی مسلمانوں نے جناب علیہ کفار کو مار بھگایا، ٹھیک ہے نا، ان کو شکست ہوئی، وہ بھاگ گئے، اپنے جوتے شوتے یہ سب چھوڑ چھاڑ کر وہ سب کیا ہو گئے، بھاگ گئے۔ اب ادھر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور ابتداً فتح ہو گئی، اور فتح ہونے کے اندر مسلمانوں نے جو ان کا مال تھا، مال غنیمت کے طور پر، اس کو اکٹھا کرنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ اب ادھر وہ جو جبل رومات کے اوپر وہ جو 50 افراد پر مشتمل ایک دستہ مقرر تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا کہتے ہیں دشمن بھاگ گیا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب مسلمان مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ اب بات ہمارا کام ختم ہو گیا، وہ نیچے آنا شروع ہو گئے۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ شکست کی صورت ہو یا کوئی اس طرح، تو تم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب تو ہمیں جناب اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے، اب تو کچھ پیچھے دشمن بھاگ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، اب ہم بھی جا کر ان کے ساتھ کیا کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور اس طریقے۔ بہرحال وہ جو امیر لشکر تھے وہ ان کو روکتے رہ گئے، لیکن بس جو ہونی تھی وہ ہو کر نہیں تھی۔ تو وہاں سے وہ 50 افراد میں سے تقریباً کوئی 35 کے لگ بھگ افراد، 35 افراد نیچے آ گئے، اور اوپر صرف 15 افراد اس درے کے اوپر رہ گئے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اب یہ دشمنوں کی طرف سے جو گھڑ سوار تھا، جس کو کیولری دستہ کہتے ہیں، وہ اس کے سپہ سالار تھے، اور جو انفینٹری تھی، جو پیدل دستہ تھا، وہ تو بھاگ گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگ کے بڑے ماہر، ان کی عقابی نظروں دیکھ لیا کہ وہ جو درہ ہے نا، جو ٹھیک ہے نا، جو اثر ایک پوائنٹ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، اب یہ ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ اس نے اب جناب اللہ اپنا 200 جو افراد پر مشتمل دستہ تھا وہاں سے چکر کاٹا، اور آ کے ادھر سے کیا ہو گئے، حملہ آور ہو گئے۔ اب جب ادھر سے حملہ آور ہوئے تو اب ظاہر ہے کہاں 15 افراد اور کہاں 200 افراد، اور اچانک حملہ، تو وہ جناب اعلیٰ کیا ہوا، جنگ کا پاسا ہی پلٹ کر رہ گیا، وہاں پہ سے کچھ افراد شہید ہو گئے، اور وہ ادھر جناب اعلیٰ آگے۔ اب اس نے جناب اعلیٰ کہا کہ میں نے ادھر سے اٹیک کر دیا ہے، تم دوسری طرف سے کیا کرو، اٹیک کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں، دوسری طرف سے کیا کرو، اٹیک کرو۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پیچھے جناب اعلیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لے کر انہوں نے اٹیک کر دیا، ادھر سے جناب اعلیٰ وہ جو انفینٹری بھاگ گئی تھی انہوں نے اٹیک کیا، مسلمان دو چکی کے پاٹوں کے درمیان میں اس طرح کیا ہے مسل کرے گے۔ اب جناب گمسان کا رن پڑ رہا، مٹی گرد و غبار اڑ رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ اسی گمسان کے کیا کہتے ہیں جنگ کے اندر ہی مسلمانوں ہی کی تلوار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت اسی دوران کیا ہے ہو گئی، نہیں پتہ چلا کس کی تلوار سے ہوئی کیا ہوئی، اور اس طریقے سے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے پتہ ہوتا رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دوران کیا ہوئے، شدید زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہا، اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوشی کی کیفیت، اور اس طرح، اور اسی دوران دشمن نے افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، مسلمان اکٹھے ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب ہم پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر چڑھ کے پھر ہوا، اور پھر وہ بھاگ گئے، اور اس طریقے سے سارا ہوا۔ اب یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو ظاہر کئی طرح مسلمانوں میں سے 70 کے قریب 70 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ اب ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر آپس میں مکالمہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھائی لگے ہاتھوں، اب یہ ان کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر سردار بھی تھے، زیرک انسان تھے، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بدلہ لینا تھا نا وہ لے لیا ہے، اب اگر ہم اس کے اوپر چڑھ کر حملہ کرتے ہیں تو وہ ہائٹ کے اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں، تو انہوں نے اگر وہاں سے پتھراؤ بھی شروع کر دیا تو ہمارا کافی نقصان ہوگا، اب ہم نہیں اوپر چلیں گے، انہوں نے منع کر دیا۔
تو یعنی کہ یہ ان کی کیا ہے ایک سمجھداری اور اس طریقے. بہرحال ابتداء مسلمانوں کو فتح، پھر شکست، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح اور وہ دشمن بھاگ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کیا کیا اس کو ڈسکس کیا. تو اس کی ابتدائی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ، کہ جس وقت آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے، ٹھیک ہے. اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہلی کا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکل کے ان کے گھر سے حجرہ مبارک سے نکل کے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے، اور ازواج مطہرات ویسے اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب روافظ کا یہ کہنا علیہ باللہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے نہیں، اور ان پر تبرہ کرنا یہ قرآن مجید کے نصوص کے کیا ہے خلاف ہے. تو فرمایا کہ آپ تبوی المؤمنین مقاعد، المؤمنین کے جو مورچے تھے ان کو بتا رہے تم نے کہاں پوزیشن، کہاں کمانڈ کرنی، کہاں پوزیشن سنبھالی، کہاں مورچہ، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور سن رہے کہ جو منافقین باتیں کر رہے تھے، جو پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ یہاں سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن بھی رہے تھے، اور جو نتیجہ ہونا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے جانتے بھی تھے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم دو گروہ تم میں سے کیا ذرا بزدلی دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصار، قبیلہ انصار کے دو قبیلے تھے، ایک بنو حارثہ اور ایک بنو سلمہ، اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا. مسجد جو قبلتین آج کل مشہور ہے اس کے قریب یہ رہتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی جو نا یہ 300 افراد کو لے کر چلے گئے، تو ان کو بھی تھوڑا سا وہ ایک دفعہ آیا کہ یار ہم بھی چلتے ہیں، اتنا بڑا لشکر اور یہ، اور اس ابتداء یہ بھی ڈاما ڈول ہو رہے تھے اور ان کے دل میں خیال آ رہا تھا. پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور اس طریقے سے تو انہوں نے سوچا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے، جب یہ لوگ نہیں واپس تو ہم کیوں جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے اندر یہ تھوڑی سی کم ہمتی آ رہی تھی، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ نے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کیا ہے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نتائج اور ان چیزوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.